صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مبارکہ کہ جس میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ. آشوب چشم کا روحانی علاج. آنکھوں میں بعض کا درد ہوتا ہے، اس کا روحانی علاج. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 111 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آشوب چشم سے نجات مل جاتی ہے. اسی طرح آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج. اکثر ہمارے ویورز اور لسنر پوچھتے ہیں، اس حوالے سے چند ایک روحانی علاج ہیں آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کے لیے. آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ کم ہے یا کم ہو رہی ہے تو سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے سورہ قاف. اس کی آیت مبارکہ 22، سورہ قاف غالباً 26ویں پارے میں ہے. اس کی آیت مبارکہ 22، سورہ قاف آیت مبارکہ 22. اس کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک 3 سے 7 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر پھونک مار دیں اور پھونک مار کر وہ انگلیاں آنکھوں پر لگائیں. انشاءاللہ نظر کی ہر تکلیف سے شفا مل جائے گی. اسی طرح دوسرا روحانی علاج، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری آنکھوں کا نور کم نہ ہو یا کم ہو گیا ہو تو زیادہ ہو جائے، تو وہ شخص 40 دن تک اشراق کی نماز پڑھے اور اشراق کی نماز پڑھ کر 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ظاہرو پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن فرما دے گا. تو بہت مجرب عمل ہے، ضرور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اسم مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے طور پر اس کو پڑھیں، یا نورو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نورو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں، ہاتھوں کو پھیریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی بینائی بہتر فرما دے گا. اور ایک دعا ہے، جو یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ ساری عمر بینائی قائم رہے گی، بینائی نہیں جائے گی اور آنکھ ہر بیماری ہر تکلیف سے محفوظ رہے گی. اور یہ دعا مستدرک للحاکم میں موجود ہے. دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہم متعنی ببصری، اللہم متعنی ببصری وجعلہ الوارث منی، وجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثاری، وارنی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی، وانصرنی علی من ظلمنی. اے اللہ میری بینائی میں مجھے نفع پہنچا اور مرتے دم تک اسے باقی رکھ، اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. اسی طرح چوتھا روحانی علاج، اور یہ ایک عمل بھی ہے، اس کو کیجیے لازمی. سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں، 4 چیزیں آنکھوں کی قوت کا باعث بنتی ہیں، آنکھوں کی بینائی کو بھی طاقت دیتی ہیں. سب سے پہلا قبلہ رخ بیٹھنا. کوشش کیجیے جب بھی بیٹھیں کعبۃ اللہ کی جانب قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، خصوصاً قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، درود پاک پڑھ رہے ہوں، قبلہ کی رخ بیٹھیں. اس کے علاوہ بھی کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ قبلہ کی رخ بیٹھیں. دوسرا سوتے وقت سرما لگانا، یہ بھی آنکھوں کی بینائی کو تقویت بخشتا ہے. اسی طرح تیسرا سبزے کی طرف نظر کرنا، گھاس ہو، ہری بھری گھاس ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو دیکھنا، حتیٰ کہ ان پر چلنا بھی. اور چوتھا لباس کو پاک صاف رکھنا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان پر آپ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ بینائی اور آنکھوں کو قوت اور تقویت حاصل ہوگی. قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف نظر کرنا اور لباس کو پاک صاف رکھنا. اسی طرح آنکھیں بعض کا سرخ ہو جاتی ہیں، درد بھی ہوتا ہے، تو آنکھوں کی سرخی کے خاتمے کا وظیفہ. اگر کسی کی آنکھیں دکھنے پر آئی ہوں
اور کسی طرح سے آنکھ سے سرخی نہ جاتی ہو تو 700 مرتبہ یا اللہ یا علی الکبیر، یا اللہ یا علی الکبیر پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر اس پانی کو سلائی کے ساتھ آنکھوں میں لگائیں، یعنی پانی میں وہ سرمے والی سلائی جو ہے وہ ڈبو دیں اور وہ سلائی جو ہے آنکھوں میں لگائیں۔ 3 دن میں انشاءاللہ سرخی جاتی رہے گی، اگرچہ کافی دنوں کی سرخی ہو وہ ختم ہوتی رہے گی۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج آنکھوں کی سرخی کو ختم کرنے کا وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو آشوب چشم ہو، آنکھوں میں درد ہو، آنکھیں سرخ ہو جائیں، پانی بہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انشاءاللہ آشوب چشم سے نجات پائے گا۔ یعنی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جو ہیں یہ آنکھوں پر مارے جائیں تو آنکھوں کی سرخی، آشوب چشم، آنکھوں کا پانی یہ آنا ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آنکھوں کے موتیے کا علاج، آنکھوں کے حوالے سے بعض اوقات موتیے کی بیماری کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لوگ موتیے کی بیماری ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر، اور اگر اللہ نہ کرے اس جانب جا رہے ہیں، بینائی کمزور ہو رہی ہے، موتیے کا مسئلہ بن رہا ہے، تو یہ 2 روحانی علاج لازمی کریں۔ پہلا روحانی علاج یہ ہے، سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھ کر سرمے پر دم کریں، سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھ کر سرمے پر دم کریں، اور وہ دم کردہ سرما جو ہے اس کی سلائی پر ہر بار 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آنکھوں میں لگایا جائے، انشاءاللہ موتیہ سے شفا ہوگی۔ دوسرا، اگر آنکھوں میں موتیہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا شکورو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملتے رہیں، انشاءاللہ موتیہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ چند ایک آنکھوں سے متعلق وظائف آپ اپنے معمول کا لازمی حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے خود پڑھیے، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسی محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے بتانے سے کسی کو بھی شفا حاصل ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ جی ناظرین و سامعین، آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام انسانیت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو مبعوث فرمایا، جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، انسانوں کو اللہ سے ملاتے رہے، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے، اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتے رہے، آخرت اور روز جزا کے بارے میں بتایا، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع فرماتے۔ جنہوں نے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی پیروی کی وہ انعام یافتہ بن گئے، وہ دین و دنیا آخرت میں بھلائی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پیکر بن گئے، جنت کے مستحق ٹھہرے۔ جنہوں نے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی تکذیب کی، ان کی تعلیمات سے منہ موڑا، اس دنیا میں بھی راندہ درگاہ الہی ہوئے، اس دنیا میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی اور غضب کا مصداق ٹھہرے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، تا قیام قیامت نہ کوئی اور نبی، نہ کوئی اور رسول، نہ کوئی اور امت، نہ کوئی اور کتاب آئے گی۔ تو یوں اب قیام قیامت تک جو ایک انسانیت کی رہنمائی کا سرچشمہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، قرآن کریم اور امت مسلمہ آخری امت، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث مبارکہ کی شکل میں بھی ہیں، سنن مبارکہ کی شکل میں ہیں، سیرت مبارکہ کی شکل میں ہیں، یہ ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسان پر مختلف حالتیں، مختلف کیفیتیں آتی ہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، غم ملتا ہے، کبھی راحت اور سکون ہے تو کبھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اسی طرح
کبھی صحت اور تندرستی ہے تو کبھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے سب کچھ، سبھی معاملات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی حاصل ہوتی ہے تو کبھی انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا حسن ہے۔ اب ان معاملات میں جب مال و دولت پاس ہو تو بڑے ہم خوش ہوتے ہیں اور عام طور پہ عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں، اور اگر ہم سے مال و دولت چھین جائے یا پیسے نہ ہوں، کم ہو جائیں، تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکوہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اسی طرح صحت ہو تو ہم صحت کا خیال نہیں رکھتے، بیمار پڑ جاتے ہیں، جب بیمار پڑتے ہیں تو پھر رنجیدہ ہو جاتے ہیں، یا دیگر زندگی میں بعض اوقات معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جو غمگینی کا باعث بنتے ہیں۔ ان موقعوں پر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندہ مومن پر آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، اگر وہ اس آزمائش اور امتحان میں صبر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجر پاتا ہے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ان مسلمانوں کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں خوف کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ مختلف قسم کا خوف ہو سکتا ہے، ہر بندہ مومن دیکھ لے اپنے آپ کو، بعض اوقات کسی کو موت کا خوف وہ تو ہونا ہی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف، لیکن بہت زیادہ بھی طاری ہو جاتا ہے۔ کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، مال و دولت چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے، اولاد کے حوالے سے ڈر ہوتا ہے، مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والجوع، فرمایا کہ ہم بھوک سے آزمائیں گے، بعض اوقات بھوک کی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اموال کی کمی سے اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے، مال و دولت کی کمی سے، والانفس جانوں کی کمی سے، یعنی اس میں اب مختلف چیزیں ہیں، کوئی پیارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چلا جائے، والثمرات پھلوں کی کمی سے، اللہ کی نعمتوں کی کمی سے۔ تو یوں یہ سارے آزمائشیں ہیں۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبر شکر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری اور کیسے صبر کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مہربانیوں عنایتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی میں صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اس پر اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی طرف سے مہربانیوں اور نوازشوں کا نزول ہوتا ہے، صلوات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، اور فرمایا یہ شرف اور مقام صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں وافر ملتی ہیں، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے، خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر اسے کوئی تنگی اور پریشانی ملتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ یوں بندہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر کا باعث ہے۔ بندہ مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنی آزمائشیں آ جائیں، جتنی تکالیف، جتنی پریشانیاں آ جائیں، جب بندہ مومن ان پر صبر کرے گا پھر بھی وہ معاملہ اس کے لیے خیر کا معاملہ بن جائے گا۔ اگر آسودہ حالی حاصل ہوتی ہے اس پر شکر کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے خیر کا باعث بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے کئی مثالیں ہیں جو
قوم سبا تھی، ملکہ بلقیس کی بھی قوم، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا، لیکن اس قوم نے اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں سے کہتے کہ اپنے خدا سے کہو کہ ہم پر عذاب لے آئے، ہماری نعمتیں چھین لے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر بھی دیگر جن قوموں نے اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی تکذیب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، مختلف طرح کے عذاب آئے، تو بس بندہ مومن کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں، ان پر صبر کیا جائے، یہ خیر کا باعث بنتی ہیں، یہ بہتری کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور بندہ مومن کا حقیقت میں ہر معاملہ خیر کا باعث ہے۔ آج ہمیں اس ساری گفتگو سے یہ سبق ملتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے شکوہ شکایت نہیں کرنی، ہم نے واویلا نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا، معاذ اللہ تعالیٰ بچائے، خودکشیوں کی طرف نہیں جانا، کسی بھی غلط معاملے کی طرف نہیں جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے تمام آزمائشوں پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کرنا ہے، ان میں صبر کرنا ہے۔ جب ہم صبر کریں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور اِنَّ کے ساتھ فرمایا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی جیسا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت کی بھلائیاں تو وہ بندہ مومن کے لیے ہیں ہی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، مکمل یقین رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں ان پر مکمل بھروسہ رکھیے، دیکھیے پھر ہماری یہ زندگی کیسے خوبصورت بنتی ہے، اور کیسے اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صبر کا نمونہ بنتی ہے، شکر کا نمونہ بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صبر و شکر کی دولت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ ان کے بیٹے احمد ڈوگر ہیں، غلام رسول ہیں، اور ان کی صاحبزادیاں ہیں غلام فاطمہ ہیں، زینب صاحب ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہیں شیخ ندیم صاحب، اور انہوں نے ہمیں جوائن کے پروگرام کو پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ ہمارے ایک لسنر ہیں اور نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز کے وقت غفلت بڑھ جاتی ہے، اس حوالے سے دعا کر دیں، وظیفہ بھی بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بلڈ پریشر کے لیے تمام ہمارے لسنرز کے لیے درود پاک کی کثرت کریں۔ بلڈ پریشر جب بڑھ جائے وضو کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں، وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ عبادت میں دل لگنے کے لیے یہ کہ نماز جو ہے اس کا آپ ترجمہ یاد کر لیجئے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے، یوں سمجھیے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا آپ وظیفہ کثرت سے پڑھ لیں، جو غفلت ہے یا وسوسے ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے سورۃ البینہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ یرکان کا جو علاج ہے۔ جی سورۃ البینہ کو نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 21 مرتبہ پڑھا جائے، اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیا جائے، یہ یرکان کا علاج ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یرکان سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طیب حسن شاہ صاحب ہیں، بھوانہ چنیوٹ سے، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ جو ہمارے لسنرز کے سوالات کے جوابات رہتے ہیں، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا